السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ سب خیر آفیت سے ہوں گے. اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو آلموسٹ ایک دن رہ گیا ہے جو ہمارے الیکشنز کے لیے پاکستان میں. اور اس وقت ہر جگہ یہ گرما گرمی ہے کہ جی کس کو ووٹ دیا جائے, کون جیتے گا, کیا ہوگا, ہمارے ملک کا کیا ہوگا اور کون اگلا ہمارا وزیر اعظم آتا ہے. اس گرما گرمی میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ کس کو ووٹ دے رہے ہو اور کس کو ووٹ دینا چاہیے. بیسیکلی یہ ان کا کوشچن ہوتا ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ کوشچن سب سے زیادہ فضول کوشچن ہے, اور یہی اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ جو ڈیموکریسی ہے وہ سیلف ڈسٹرکٹیو ہے, وہ اپنے آپ میں خود ہی ختم ہو جاتی ہے. کہ ڈیموکریسی نے اگر آپ کو یہ رائٹ دیا کہ آپ اپنا ووٹ خود کاسٹ کر سکتے ہو اور اپنی سوچ کے مطابق کاسٹ کر سکتے ہو, تو اگر آپ یہ کسی سے خود جا کے پوچھتے ہو کہ جی مجھے آپ بتاؤ کہ کس کو ووٹ دیا جائے, تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ڈیموکریسی ہیز فیلڈ. اس نے آپ کو یہ ایکیومنٹ نہیں دیا کہ آپ نے ووٹ دینا تو ہے لیکن کس کو دینا ہے یہ آپ کو وہ نہیں سکھا سکے. اور یہ نیچرل چیز ہے. اسی وجہ سے ڈیموکریسی اٹ سیلف ایک نیچر کے خلاف چیز ہے. خیر وہ ایک الگ بات ہے. میری باتوں سے آپ کو اس بات کا تو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آئی ایم این اینٹی ڈیموکریسی گائے. بٹ یہ جو الیکشنز ہیں یہ بہت اہم ہیں, کیونکہ اس وقت جو ماحول ہمارا انٹرنلی بھی اور ایکسٹرنلی بھی دنیا کا چل رہا ہے, 64 ممالک کے اندر انکلوڈنگ انڈیا, یو ایس اینڈ ٹرکی, ان کے اندر بھی الیکشنز اس وقت چل رہے ہیں, مطلب اسی ایئر کے اندر آنے. اور پاکستان میں بھی اب آپ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہیں یا کچھ بھی کہیں کہ 2023 میں ہمارے الیکشنز ہونے تھے تو وہ بھی ڈیلے ہو کے اسی ایئر کے اندر آ جاتے. مے بی اٹس اے سائن فار سم تھنگ, بٹ ہم اس ڈیپتھ میں بھی جانے کی کوشش نہیں کریں گے. میں ہرگز یہ ویڈیو نہ بناتا اگر مجھے اس بات کے امپورٹنس کا اندازہ نہ ہوتا ان الیکشنز کا. تو اس وجہ سے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کو کچھ ایک پرسپیکٹیو دینے کی کوشش کروں اس بات کو کہ ہمیں ووٹ کس کو دینا چاہیے, اور اس وقت جو سینیریو پورا چل رہا ہے اس کے اندر کس کو ووٹ دینا بہتر بنتا ہے, اور کیا یہ پورا اور کیا چیزیں ہیں جس کو مد نظر رکھ کے ایک ووٹ دینا چاہیے کسی بھی شخص کو, اور لوگ کرتے کیا ہیں. یہ اس کے اوپر ہم ڈسکس کرتے ہیں تھوڑی سی دیر میں. لیکن پہلے میں یہ چاہوں گا کہ اس کی امپورٹنس کا اندازہ آپ کو میں بتاؤں, لگانے کی کوشش کروں. وہ یہ ہے کہ اس کی امپورٹنس یہ نہیں ہے ان الیکشنز کی کہ آپ ووٹ دے کے کس کو جتاتے ہیں. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ کس کو ووٹ دیتے ہیں. دا اونلی تھنگ دیٹ میٹرز از کہ یہ الیکشنز جو عوام کے اندر ایک ٹینس سچویشن بنی ہوئی ہے, ٹینشن بنی ہوئی ہے, اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کام آ سکتے ہیں کہ نہیں آ سکتے, یا اس کو مزید بڑھانے کے لیے وہ کردار ادا کریں گے. اور یہ جو اس وقت ایک پورا لاوا بوائل ہو رہا ہے ہماری جو میسز ہیں ان کے اندر, جو اکنامک کنڈیشن بھی آپ کر لیں, پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی کر لیں, اور جو مختلف فیکٹرز ہیں ان کی سوشل میڈیا کمپینز ہو گئی, اور جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کمپینز چل رہی ہیں, ہر چیز یہ پوری ایک وہ ٹینشن کریٹ کر رہی ہیں ہماری عوام کے اندر, ان کی مینٹیلٹی کے اندر, ان کے مائنڈس کے اندر. تو الیکشنز دیکھنا اصل یہ ہے کہ الیکشنز کیا اس ٹینشن کو ریلیز کرنے کا ایک ذریعہ بن سکتے ہیں کہ نہیں بن سکتے. کیونکہ اگر یہ نہ بنے تو یہ کیا شکل آگے لیتی ہے, یہ جو پوری ٹینشن ہے یہ کہاں پہ جا کے ریلیز ہوتی ہے, اس کا کچھ آگے پھر اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. کیونکہ وہ بہت ویری کر سکتا ہے. وہ ہو سکتا ہے کہ لوگ بالکل مایوس ہو کے بیٹھ جائیں, ہو سکتا ہے کہ لوگ کوئی ایکسٹریم قدم اٹھا لیں, اور جس طرح ابھی چل رہا ہے کہ لوگ ملک سے باہر جا رہے ہیں, یا ہو سکتا ہے صرف اس حد تک کی بات رہے. تو ہوتا کیا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں, اور وہ ہمیں آگے ہوتے ہوئے نظر بھی آئے گا انشاءاللہ. جو کچھ بھی ہو وہ بہتری کے لیے ہو. تو اب آتے ہیں کہ ووٹ بیسیکلی دینا کس کو چاہیے. تو یہ جس طرح میں نے پہلے بھی بات کی کہ یہ انتہائی فضول سوال ہے. یہ ڈیموکریسی کی ایسنس کو ہی ختم کر دیتا ہے, گرا دیتا ہے کہ جی ہر بندہ اپنی آزادی رائے اس کے پاس ہو, اس کا حق ہو. تو یہ اس کے خلاف بات ہے, اور اس کا میں کوئی ڈائریکٹ جواب آپ کو دوں گا بھی نہیں, کیونکہ اس کا کوئی ڈائریکٹ جواب بنتا ہی نہیں ہے. کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ رائٹ ہے اور یہ رانگ ہے, اس میں سے کوئی ایک چیز آپ نے سلیکٹ کرنی ہے. یہ جو ہمارا یہ سارا سوسائٹی کا, اور ویسے بھی نیچرلی بھی ہوتا ہے بھی اسی طرح, یہ کہ وہ سب کچھ گرے ہوتا ہے. وہ یہ نہیں ہوتا کہ بلیک اینڈ وائٹ آپ ایزیلی چوز کر لیتے, اس میں ایسی کوئی بات نہیں. تو میں کوشش یہ ضرور کروں گا کہ آپ کو ایک چند چیزیں ایسی بتا دوں, کچھ ایسی باتیں اپنے جو میری سمجھ میں آتی ہیں وہ میں آپ سے شیئر کر دوں, جو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے کسی بھی شخص کے لیے ووٹ دیتے ہوئے. سب سے پہلی چیز تو یہ آتی ہے کہ آپ زندگی سے چاہتے کیا ہیں.
کیونکہ یہ اصل ڈیفائننگ فیکٹر ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ کا کوئی بھی عمل جو ہے وہ کس لیے ہوگا اور کیا ہوگا. یہ ڈیفائن کرتا ہے کہ آپ اپنی زندگی سے چاہتے کیا ہیں. اور اس کا جو میں سمجھتا ہوں ہائیسٹ فارم، سب سے ہائیسٹ فارم آپ کی جو اعمال کی ہوتی ہے وہ یہ پولیٹیکل ہوتی ہے، جو آپ نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے. اور اسی چیز کو ہم نے سب سے لو پہ رکھا ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ غلط شخص کو ووٹ دیتے ہیں، نہ صرف آپ کے اپنے فیوچر کے اوپر افیکٹ ہوتا ہے، آپ کے پورے معاشرے کے اوپر افیکٹ ہوتا ہے. اور ایک غلط پرسپیکٹیو سے اگر آپ، اصل چیز تو یہ ہوتی ہے غلط پرسپیکٹیو سے اگر آپ ووٹ دے رہے ہیں، تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ نے یہ ڈیفائن کرنا ہے کہ آپ زندگی سے چاہتے کیا ہیں. اس کے ملٹیپل لیولز آتے ہیں، بہت زیادہ ڈیٹیلز آتی ہیں، لیکن میں ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا، سمپل کر کے کوشش کروں گا بتاؤں. سب سے پہلی چیز تو یہ آتی ہے کہ ایک مزدور شخص ہوتا ہے، ایک عام شخص ہے، بالکل کسی چیز سے کوئی سروکار نہیں، اس کو یہ ہے روٹی کپڑا مکان، بس اس سے بڑھ کر اسے کچھ نہیں چاہیے. وہ دیکھے کہ جی میرے علاقے، اکثر اس مینٹیلٹی کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کچھ چیز دیکھتے بھی نہیں ہیں، ان کو صرف جو پہلے آ کے بات بتا دے گا کہ جی میں آپ کو یہ سب کچھ فراہم کروں گا، وہ اس کو ووٹ دے دیتے ہیں، یا کوئی اس کو بریانی کھلا دے گا، کوئی پیسے دے دے گا، اس چیز کے اوپر وہ ووٹ دے دیتے ہیں. پھر دوسری لیئر آتی ہے جو کچھ آپ کہہ سکتے ہیں پڑھا لکھا طبقہ ہوتا ہے، جن کے جو ایجوکیٹڈ میں نہیں کہوں گا، جن کے پاس اسکلز ہوتی ہیں، کچھ ڈفرینٹ اسکلز ہوتی ہیں اس نئے دور کے ساتھ جو کو ریکوائرڈ ہوتی ہیں اسکلز، وہ ان کے پاس ہو. وہ بھی بیسیکلی جو پچھلا لیئر میں نے آپ کو بتائی ہے مزدور والے، اسی کی ایک تھوڑی ہائر فارم ہوتی ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو بھی کوئی اس چیز سے سروکار نہیں ہوتا کہ آپ کی آئیڈیالوجی کیا ہے، آپ کا کیا ہے. ہاں وہ کہتے ضرور ہے، لیکن وہ اصل میں ان کا یہی ہوتا ہے کہ جی آپ ہمیں روٹی کپڑا مکان ہی ملے. صرف اس کی شکل ڈفرینٹ ہوتی ہے کہ ہمیں جابس چاہیے، ہمیں اکنامک ڈیولپمنٹ چاہیے، ہمیں اپنی سیکیورٹی چاہیے. سمپلی اگر میں کروں تو اتنی باتیں صرف ان کے ذہن میں ہوتی ہیں. یہ بیسیکلی وہی چیزیں ہیں جو پچھلی لیئر کو بھی چاہیے تھی، لیکن کیونکہ یہ ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں ان کا تھوڑا سا اب کہہ لیں کہ اسٹینڈرڈ تھوڑا ہائی ہوتا ہے بس. پھر جو تیسری لیئر آتی ہے وہ بیسیکلی ان کو آپ انٹلیکچوئل بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان کے پاس وہ پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر تینوں چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور اس چیز کو دیکھنے کے لیے ان کے پاس ایک آئیڈیالوجیکل ایک پرسپیکٹیو ہوتا ہے، ان کے پاس ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے کہ اس لینس سے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پاسٹ میں یہ ہوا تھا، پریزنٹ میں یہ ہو رہا ہے، اور فیوچر میں یہ ہونا ہے، یا پروجیکٹڈ ہے کہ یہ ہونا ہے. تو کیوں ظاہر ہے فیوچر تو کوئی نہیں، کسی نے دیکھا تو نہیں. یہ اصل وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جنہوں نے اپنے اس انٹلیکچوئل بیکنگ کو اس طریقے سے استعمال کرنا ہوتا ہے کہ نہ صرف اپنے ووٹ کے ذریعے سے، بلکہ جو پچھلی دو لیئرز ہیں ان کو بھی کسی نہ کسی حد تک لیوریج کر کے کسی طریقے ایک ڈائریکشن دے کے صحیح چیز کی طرف لگایا دے، صحیح بیسیکلی جو بھی ان کی آئیڈیالوجی ہو. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو صرف ان کو اس چیز سے سروکار نہیں ہوتا کہ ہمیں نوکری مل رہی، وہ ان کا سروکار یہ ہوتا ہے کہ اگر نوکری نہیں بھی ملی ہم، یا ہم بھوکے بھی مار گئے، لیکن فیوچر میں یہ اس کی پروجیکشنز ہو سکتی ہیں، یہ جو ہماری آئیڈیالوجی ہے اس کو اس سے یہ فائدے ہو سکتے ہیں. ٹھیک. اور میں یہاں پہ یہ ڈسکلیمر دینا چاہوں گا کہ یہ تو میں نے صرف جو اویئرنیس کی سینس میں یا براڈنیس آف پرسپیکٹیو کی سینس میں جو میں نے یہ لیئرس ڈیوائڈ کیے، یہ صرف اس سینس میں. باقی تو ظاہر آپ اس کو بہت ڈفرینٹ طریقوں سے اس کو ڈیکنسٹرکٹ کر سکتے ہیں ساری چیز کو، کیونکہ ہمارے یہاں پہ تو بیسیکلی بہت ڈائیورس قسم کے طریقے ہوتے ہیں جن سے وہ ووٹنگ ہوتی ہے، جس کی بیس پہ لوگ ووٹنگ دیتے ہیں، ووٹنگ کرتے ہیں. سندھ میں آپ چلے جائیں وڈیرا سسٹم ہے، کسی اور جگہ چلے جائیں کوئی اور سسٹم ہوتا ہے، ہر جگہ ڈفرینٹ طرح کا سسٹم ہے. ہمارے ادھر جی کے میں اسپیسیفکلی اگر میں اپنے شہر میں بات کروں تو ہمارا ایک تصور جو برادریزم کا وہ ہے بہت حد تک رائج ہے. تو یہ ہر علاقے میں ویری کرتا ہے، لیکن جو میں نے ڈویژن کی ہے وہ بیسیکلی جو اویئرنیس کی سینس میں نے اس کو ڈیوائڈ کیا. تو جو ہائیسٹ فارم کی جو میں نے ہائیسٹ لیئر بتائی ہے یہ سب سے زیادہ اویئر ہوئی، اور یہ سب سے تھوڑا طبقہ ہو. اور یہ جو ہوتا ہے اس کا کام بیسیکلی اصل جو آئیڈیل اس کا کام ہے وہ یہ ہے کہ جو نچلی دو جو سب سے زیادہ لیئرز ہے، جو سب سے زیادہ ایک پاپولیشن کا حصہ بناتی ہے، ان کو صحیح ڈائریکشن پہ لگانا. تو اس وقت بھی یہی چیز اصل میں بنتی ہے اور ہونی بھی یہی چاہیے کہ جو یہ ہمارا کریم والا طبقہ ہے نا، جو بیسیکلی جو ہمارا انٹلیکچوئل طبقہ ہوتا ہے، وہ ایک صحیح ڈائریکشن کو پکڑے اور اس کی طرف اس کو لیوریج کرنے کی کوشش کرے ہماری بات کو. اور یہ میں نے کہا بہت براڈ قسم کا پرسپیکٹیو دیا ہے، اس میں نے کوئی بہت ڈیٹیلڈ باتیں نہیں کی ہیں کہ
آپ کو اپنی کانسٹیٹیوئنسی میں کس طرح ووٹ دینا چاہیے, پارٹی کو ووٹ دینا چاہیے یا کسی اپنے علاقے کے سب سے اچھے بندے کو ووٹ دینا چاہیے, کیا کرنا چاہیے, وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے, وہ ایک پوری الگ چیز ہے, اس پہ بھی میری ایک رائے ہے. لیکن اس پہ میں نے بات اس وجہ سے نہیں کی کہ اس وقت جو ہماری پوری ٹینشن میں نے کیپیبل ہوئی ہے ہماری اس میسج کے اندر اور پورے ملک کے اندر اور اوور آل پوری دنیا کے اندر, وہ بات اس سے بہت آگے نکل گئی. ٹھیک ہے, ڈیموکریسی کے اندر رہتے ہوئے میں آپ وہی بات کر رہا ہوں کہ آج آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ ووٹ کس کو دے رہے. جو اس وقت سچویشن, جو میں اصل پوائنٹ یہاں پہ ریز کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اس پورے جو ایک میکینزم میں نے آپ کو بتایا ہے, اسپیسیفکلی جو میری ٹارگیٹ آڈینس ہے وہ وہی ہے جو انٹلیکچوئل اس کی میں بات کی, کہ وہ اگر ایک ورکنگ پلان کے ذریعے سے اس جو ہماری جو نچلا جو 2 لیئرس میں نے بتائی ہیں ان کو لیوریج کرتا ہے اور ایک صحیح ڈائریکشن کی طرف لے کے جا رہا ہے, تو یہ ایک بہت اچھا ہمارا پوائنٹ ہے جس کے اوپر ہم اپنی اچھائی کی طرف بھی ٹرن لے سکتے ہیں اور برائی کی طرف بھی ٹرن لے سکتے ہیں. ہماری ایز اے پاکستان کی میں بات کروں, اور سب دیکھنا یہ ہے کہ ہوتا کیا ہے, کیونکہ انسان اپنی طرف سے تو بہت سی چیزیں سوچ لیتا ہے, بہت سی آئیڈیاز اس کے ذہن میں ہوتے ہیں کہ یہ چیزیں ہوں گی یا یہ چیزیں میں نے کرنی ہیں, لیکن ہوتا ہوئی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. صرف اس وقت جو میرا میں فائنل میں اگر بات کرنا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ جو ہماری اوور آل پاکستانی عوام کی اگر میں بات کروں تو اس وقت ان کو اس نظر سے اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ آپ کے ووٹ سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا کہ آپ ووٹ کس کو دے لگے. لیکن پھر بھی یہ الیکشنز بہت امپورٹنٹ, کیونکہ یہ ایک ایسے موقع کے اوپر آ رہا ہے جو اس وقت پوری دنیا کا جو ایک فیبرک چینج ہو رہا ہے, اس موقع کے اوپر ان الیکشنز کا آنا میری نزدیک کم سے کم یہ ایک بہت اہم چیز ہے ہمارے لیے اور بہت ایک ٹرننگ پوائنٹ کی طرف ہم آگے کریں گے. تو اس چیز کو اسی طریقے سے لیوریج کرنا چاہیے. اگر ہم اس موقع کو ضائع کر دیں تو میں بھی آگے تاریخ میں ہمارا کیا لکھا جائے, کیا ہمارے ساتھ آگے ہوتا ہے, وہ اسی پوائنٹ کے اوپر جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ اسی پوائنٹ کے اوپر ہم نے فیصلہ کر. تو میری دعا یہ ہے کہ ہم اس چیز کو ضائع نہ کریں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.